کہ وہ برائی کی طرف بلاتا ہے، وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں آیا کہ میں نے تو صرف تجھے دعوت دی تھی، تو نے میری دعوت قبول کر لی۔ دعوت تو وقت کا پیغمبر بھی دے رہا تھا، یا وقت کے پیغمبر کے ماننے والے آن دا بہاف آف پروفٹ بھی دعوت دے رہے تھے، تو نے قبول نہیں کی۔ اس اعتبار سے اسے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا کہ وہ صرف دعوت دے سکتا ہے، اور اس کے پیچھے حکمت کیا تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ یہاں پہ میں کراس ریفرنس کے طور پہ آپ کو بڑی حیران کن بات بتا دوں، اور میں جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں یقین کریں پریشان ہو جاتا ہوں کہ ایک ہم اسلام کے دعوے دار ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور ایک شیطان ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے نیگیٹو وعدہ کیا تھا اور اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اور اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کس درد کے ساتھ کیا ہے، یہ کانپ جاتا ہوں میں جب بھی یہ آیات پڑھتا ہوں۔ سورہ سبا سورت نمبر 34 آیت نمبر 20 اور 21، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور بے شک ابلیس نے انہیں اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ کیا گمان تھا؟ میں ان کو پیس کے رکھ دوں گا، یہ سارے کے سارے میرے پیچھے لگ پڑیں گے سوائے چند ایک لوگوں کے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک شیطان نے جو وعدہ کیا تھا نا، شیطان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، بندے نہیں اپنا وعدہ پورا کر سکے، شیطان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ فَاتَّبَعُوهُ، پس سب کے سب اس کی پیروی میں لگ گئے، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے ایک اہل ایمان کا جو گروہ تھا، خوف خدا رکھنے والے، وہ بچے ہیں، باقی سب کے سب اس کے پیچھے لگ گئے۔ ظاہر ہے اس سے بڑی کیا بات ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے جن اور انسان الٹیمیٹلی جہنم میں جانے والے ہیں۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور ہم نے ان پر شیطان کو قابو نہیں دیا تھا مگر اس وجہ سے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ہم یہ جانچیں کہ کون آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی یہ جو اس کو تھوڑا بہت اختیار دیا تھا نا کہ وہ برائی کی طرف بلائے گا، گناہ کو سجا کے سامنے پیش کرے گا، تو یہ ہم نے دیا تھا۔ اس کے بغیر تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ کون دودھ پینے والا مجنو ہے اور کون ہمارے ساتھ کمٹمنٹ نبھانے والا ہے۔ واقعی اس کے بغیر تو نہیں پتہ چل سکتا۔ دعویٰ کرنے والے تو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے جو تھوڑا بہت اختیار دیا، یہ میں نے آیت اس لیے کوٹ کی، وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے کوئی اختیار ہی نہیں دیا ہوا اس کو، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اختیار دیا ہے۔ وہ جس اختیار کی نفی ہے وہ فزیکل اختیار ہے، اور یہ جس کا اثبات ہے یہ وہ اختیار ہے کہ دعوت، جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں بھی آیا۔ یہ ہم نے اس لیے دیا تاکہ ہم جانچیں کون آخرت پر ایمان لانے والا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، اور کون ان میں سے ایسا ہے جو آخرت کے معاملے میں شک میں مبتلا ہے۔ ظاہر ہے جسے پتا ہے میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو اس نے تو شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اس نے تو کہنا یہ میں 50-60 سال کا روزہ رکھ لوں اور پھر ہمیشہ کی افطار ہے، اربوں سال کی زندگی ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور بے شک تمہارا رب ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے۔ یہ دو آیتیں مبارکہ اس پورے مقدمے کو کلیئر کر دیتی ہیں کہ انسان اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا، شیطان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اس نے کچومر نکال کے رکھ دیا اولاد آدم کا، سوائے چند اہل ایمان کے۔ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ فزیکلی کچھ کر سکے سوائے دعوت دینے کے۔ تو یہ بڑا حیران کن معاملہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں سپر پاور امریکہ ہے، میں کہتا ہوں نہیں، سپر پاور اگر دیکھنی ہے تو ابلیس ہے، اس سے بڑی کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اختیار دیا ہوا ہے، ہر برائی کے پیچھے سپر پاور یہی ہے، اور واقعی اس نے کر دکھایا جو اس نے کرنا تھا، اور اس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا کہ میں اکثریت کو بہکا دوں گا اور تو انہیں ناشکر ہی پائے گا۔
یہ بھی آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ہر اس شخص سے, خواہ وہ جنوں میں سے ہوا یا انسانوں میں سے, جو تیری پیروی کرے گا. میں نے بھی پھر کوئی گارنٹی نہیں اٹھائی ہوئی ہے. کاش اللہ تعالیٰ ہماری گارنٹی لے لیتا, پھر تو امتحان ہی ختم ہو جاتا, پھر جنت بھی نہیں ملنی تھی. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی نہیں لی. ہاں, ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اتنی بڑی چیز اٹیچ کر دی ہے کہ اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, اس کی انسٹنکٹ میں اچھائی کی محبت اور گناہ سے نفرت ڈال دی ہے, اور انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے سچ کا سچ ہونا اور برائی کا برائی ہونا, گناہ کا گناہ ہونا بتا دیا ہے. جو سورۃ النساء میں آیا کہ ہم نے یہ پیغمبر اس لیے بھیجے تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کوئی دلیل, کوئی حجت نہ بنا سکے انبیاء کے آ جانے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو اپنا پلان تھا نا, اس کو بڑے صحیح طریقے سے پورے ایس او پی کو رکھا ہوا ہے, ہر چیز اپنی جگہ پہ فٹ ہے. کوئی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو گلہ شکوہ نہیں کر سکتا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ جو آخرت میں ہونا ہے اس کی فلم دنیا میں ہی چلا دی ہے کہ یہ ہو جائے گا. کتنی حیران کن بات ہے. یعنی اگر کسی شخص کو دنیا میں ایک ویڈیو فلم دکھائی جائے, اسے آپ منع کریں کہ فلاں طرف تم نے نہیں جانا ورنہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, اور وہ کہے کہ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, میرے جیسا تو میں ڈرائیور ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اسے دکھائی جائے اس کی ویڈیو کہ یہ دیکھو, یہ تم جب جاؤ گے نا تو یہ دیکھو, یہ رانگ سائڈ سے ایک ٹریلا تیار ہے تمہیں شہادت کے درجے پہ فائز کرنے کے لیے. یہ اگر مستقبل پہلے دکھا دیا جائے, آنے والا وقت سی سی ٹی وی میں, اور وہ کچومر اور قیمہ نکلتا ہوا بندہ اپنا, کسی کا نہیں, اپنا نکلتا ہوا دیکھے, میں کہتا ہوں جو پوری زندگی اس طرف نہیں جائے گا بلکہ ادھر سے نکلے گا ہی نہیں وہ. اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کی پوری فلم چلا دی ہے. یہ ہوگا, شیطان یہ بات کرے گا, پھر تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا, پھر تم یہ بھی گلا شکوہ کرو گے کاش اللہ تعالیٰ دنیا میں دوبارہ بھیج دے, میں پھر اچھے اعمال کروں گا, میں اس قسم کی زندگی نہیں گزاروں گا. ٹھیک ہے, اور پتہ نہیں اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے, ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے لیے بھی دگنا ہے, ان کے لیے بھی دگنا ہے, کیونکہ تم نے بھی اپنے آنے والوں کو گمراہ کیا. یعنی کوئی بہانہ چلنا نہیں ہے, ہر طرح سے ہاتھ پاؤں انسان مارے گا. یہ کہہ کے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے, یہ بھی کہہ کے کہ یا اللہ میرے بزرگوں کو دگنا عذاب دے دے, اور یہ بھی کہہ کے اے اللہ میری بیوی, میرے بچے, میرے ماں باپ اور میرے پاس جو کچھ ہے یہ مجھ سے لے لے, مجھے چھوڑ دے. اور یہ بھی کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انسان کے پاس یہ پوری زمین سونے کی ہو اور اس کے مثل اور ہو جائے تو وہ فدیے میں دینے کو تیار ہو جائے گا اپنی جان چھڑانے کے لیے. لیکن یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے بیان کی ہیں, اور اینڈ پہ کہا کہ ہونا کچھ نہیں ہے. مجھے بتائیں اور کس طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے, کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے. وہ ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب اس کے لیے ایک ورڈ بولتے تھے کہ بالکل اریاں فلسفہ ہے, بالکل ننگا فلسفہ ہے, یعنی کوئی پردہ نہیں ہے, بالکل جو چیز ہونے والی تھی نا وہ بتا دی گئی ہے تاکہ کوئی شخص قیامت والے دن کوئی گلا شکوہ نہ کر سکے. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے. واللہ انبیاء کرام علیہ السلام نہ بھی ہوتے, یہ کتابیں نہ بھی ہوتی, تب بھی ہم اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل تھے. لیکن اب تو نور علی نور ہے, کوئی شخص یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. اور یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم کے اوپر لیا ہوا ہے کہ موت سے پہلے پہلے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ حق بات دکھاتا ضرور ہے. کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ میری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ نہیں آیا کہ مجھے اس طرف توجہ نہ آئی ہو کہ میں نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ جتنے لوگ آج کل نیو مسلمز ہیں, میجورٹی ان کی وہ ہے جو کہتے ہیں ہم پرپز آف لائف کو تلاش کر رہے تھے کہ زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے. پھر گھروں میں جوان ڈیتھس ٹورڈز ایٹرنیٹی ایک چینل ہے, انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی, وہ دیکھنے والا ہے. لائف سٹوریز ہیں نیو مسلمز کی. ترکیے والوں نے ایک یہ فورم بنایا ہے, پوری دنیا سے جو مسلمان ہوئے ہیں ایتھیزم کو چھوڑ کر, کرسچینٹی کو, جوڈائزم کو چھوڑ کر, ان کے انٹرویوز ہیں. تو وہ دیکھیں میجورٹی آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا, کسی کا جوان بھائی فوت ہو گیا, کسی کی ماں مر گئی, کسی کا باپ مر گیا,
اچھا پھر انہوں نے جو دنیا میں عیاشیاں ہیں، کلب میں چلے گئے، کتنے دن جائیں گے، کتنے دن آپ عیاشی کر لیں گے؟ الٹیمیٹلی ہر چیز سے انسان اکتا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر رکھی ہوئی ہے. انہوں نے تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا نا. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جی جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا، اور ان میں لذت رکھی ہوئی ہے، وہ کھانے کی شکل میں ہو، وہ کسی اور فارم میں ہو، اس سے بھی انسان اکتا جاتا ہے. جنت میں یہ اکتاہٹ نہیں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا ہے. جنت میں انسان کسی چیز سے نہیں اکتائے گا. لیکن دنیا میں اللہ نے یہ جان بوجھ کے رکھا ہے تاکہ انسان کو بتایا جائے کہ بس اتنی لائف ہوتی ہے چیزوں کی، اور وہ تو اس کا ایکسٹریم دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں یار زندگی کیا ہے؟ یہی ہے، کھانا پینا مر جانا. تو پھر پرپز آف لائف کو جب تلاش کرتے ہیں، خدا کے تعارف تک پہنچتے ہیں، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی طرف گائیڈ کر دیتا ہے. اور پھر دیکھیں ان کو داڑھی کے لیے ترغیب نہیں دلانی پڑتی، ان کی عورتوں کو حجاب کے فضائل نہیں سنانے پڑتے. جو مسلمان ہوتا ہے سیدھا 24 کیرٹ سونا بن کے سامنے آ جاتا ہے. کتنی حیران کن بات ہے. ادھر مسلمان کو بوڑھے ہوتے تک اس کو زور لگانا پڑتا ہے تو وہ نماز شروع کرتا ہے صحیح طریقے سے، داڑھی کی طرف آتا ہے، حرام خوریاں چھوڑتا ہے. ادھر پہلے دن ہی وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ بھائی اب خدا کو مانا ہے، اب خدا کی مرضی چلے گی، ہماری مرضی نہیں چلے گی. اور اسی کا نام ہے مسلم ہونا، ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ. اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنا، اس کو کہا گیا مسلم، سر تسلیم خم کرنا. اور وہ واقعی مسلم ہو رہے ہیں. مسلم کا جو معنی ہے نا، اس کی پریکٹیکل مثال وہ لوگ ہیں. یہاں تو صرف گفتار کے غازی ہیں. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.